السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو بہت خوش ہے کہ ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو چلیں آج کی ولاگ کرتے ہیں سٹارٹ۔ آج کا ولاگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں رات کے ٹائم سے، اور یہ دیکھیں گھر کے لیے گروسریز میں نے منگوا لی تھی۔ ماما تو یہاں پہ اتنی زیادہ شوق تھی، وہ مجھے دیکھ کے حیران ہو رہی تھی۔ میں نے بولا ماما کیا ہو گیا؟ بولتی ہیں کہ ہمیشہ ارحم ہی منگواتا ہے گروسریز، آج تم نے پہلی بار منگوایا، یہ طریقہ کہاں سے سیکھا؟ میں نے ماما کو بولا اس کا کوئی طریقہ شریقہ نہیں ہوتا، میں تو بس ایسی لیزینس کی وجہ سے نہیں منگوایا کرتی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور یہاں پہ بج رہے تھے رات کی 11 بجے۔ پتہ نہیں آج کل ہمیں کیا ہو گئے، جب سے ان کے بابا ہوتے نہیں ہیں نا گھر پہ، ہمارا روٹین ایسے ہی بن جاتا ہے۔ تو کیا کروں، بچے بالکل مانتے ہی نہیں ہیں، کہہ رہے یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا۔ تو میں نے کہا چلو میں جلدی جلدی سے کوکنگ بھی کرتی ہوں۔ عائشہ کو میں کہہ رہی تھی عائشہ جو سامان مجھے چاہیے مجھے جلدی سے منگوا کے میں یہ سارا کچھ بنا رہی ہوں۔ آپ لوگ بھی حیران ہوں گے کہ 11 بجے میں اتنے سارا کوکنگ کر رہی ہوں، یہ کیا بنا رہی ہوں؟ ایسی چیزیں بنا رہی ہوں جو بچوں کو پسند بھی نہیں ہے نا، قیمہ اور آلو اور مٹر، اور ساتھ میں چکن کا وہ بھی بنا رہی ہوں، سالن بھی بنا رہی ہوں، ساتھ میں کھیر بھی بنا رہی ہوں۔ کھیر تو چلو بچے کھا لیتے ہیں، لیکن وہ بھی عائشہ کو پسند ہے، وہ بھی تھوڑی کوانٹٹی میں اس کو پسند ہے نا۔ ہاں بالکل ایسی ہی۔ اور آج تو ماما نے سوجی کا حلوہ بھی بنانا تھا، لیکن جب میں نے آرڈر پلیس کیا تب ماما کو یاد آیا کہ گھر پہ تو سوجی ختم ہوئی پڑی ہے، اور وہ بھی مجھے منگوانا تھا۔ سچ میں یہ بچے دیکھ سکتے ہیں، ان لوگوں نے نا آن لائن کام سٹارٹ کر لیا، ان لوگوں نے نا میرے پاؤں پہ کلہاڑی مار دیا۔ ابھی مجھے یہ لوگ باہر چھوڑنے دے نہیں رہے ہیں، جو بھی مجھے کچھ چاہیے کہہ رہے ماما صبر کرے، جو چیز چاہیے ہمیں بتا دیں، ہم آپ کو نا آن لائن منگوا لیں گے۔ میں نے کہا خدا کے لیے ایک مارکیٹ مجھے جانا تھا، وہ بھی تم لوگوں نے چھین لیا مجھ سے۔ پتہ نہیں کیسے بچے ہو آج کل۔ مما آپ کی آسانی کے لیے ہم لوگ بول رہے ہیں، اب کیا آپ ایک ایک مارکیٹ جائیں گی، وہاں سے چیزیں اٹھائیں گی؟ ہاں ایک مارکیٹ کیا، ایک مارکیٹ کے اندر ساری چیزیں مجھے مل جاتی ہے۔ بس ان لوگوں کو یہ ہے نا کہ ان لوگوں کو مجھے لے کر جانا ہوتا ہے نا، پھر وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے بچے تنگ ہو جاتے ہیں نا، گوشت کے لیے الگ جانا ہوتا ہے، سبزیوں کے لیے الگ جانا ہوتا ہے۔ ان کو تو پتہ ہے کہ ان کی ماں تو ایک جگہ سے چیزیں لیتی ہی نہیں ہے۔ تو میں نہیں پتا گھر پہ بیٹھ کے مجھے کتنی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، معمولی باتوں پہ مجھے ٹینشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں 40 کے بعد ہر عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، یہ تو میں نے سنا ہے، کیونکہ وہ پیری میں مینوپوز بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں نہیں پتا۔ وہ تو سچ میں ڈاکٹر کے پاس نا میں نے اپوائنٹمنٹ لینے کی بہت زیادہ کوشش کی ہے، اتنی زیادہ کی ہے۔ آج بھی عائشہ نے نا کال کیا ڈاکٹر کو کہ ڈاکٹر کے ساتھ ماما بات کر سکتے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں ڈاکٹر فل ہے، اپوائنٹمنٹ فل ہے، لاسٹ اپریل تک آپ لوگوں کو کوئی اپوائنٹمنٹ ملنے والی ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا جاؤ دفعہ ہو جاؤ، میں کہاں جاؤں، کیونکہ اسی ڈاکٹر سے میرا علاج سٹارٹ تھا نا۔ آپ لوگ سب پوچھتے ہیں نا میرے علاج کے بارے میں، تو فیبرائڈ کے بارے میں نے پوچھنا تھا آپ لوگوں سے، پلیز مجھے آپ لوگ گائیڈ کرو، مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے، ایسا نہ خدا نہ خاصا کہیں مجھے کوئی بیماری نہ لگ جائے، بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ نہیں مما کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں مزیدار قسم کا چکن کا سالن ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے۔ یہ ایک واحد ڈش ہے جو کہ مجھے بچپن سے نہیں پسند، پتہ نہیں کیوں۔ یہ تو اب اتنی نخرے والی ہو گئی، ہر ایک چیز اس کو نہیں پسند، جو بھی میں گھر میں بناتی ہوں نا ماما یہ میں نے نہیں کھانا، نہ ماما یہ مجھے نہیں کھانا۔ میں نے کہا عائشہ جاؤ دفعہ ہو جاؤ، یہ اور ایان اتنے آپس میں لڑتے رہتے ہیں، کل تو میں نے کہا جاؤ دونوں مر جاؤ۔ ماما کو غصہ آ جاتا ہے کبھی کبھار ہماری لڑائی پہ۔ اچھا یہ دیکھیں آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ یہ پارسلز ہم نے ریڈی تیار کر کے کس کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ ہاں یہ عائشہ کے بابا کے لیے ہم نے تیار کر کے رکھ لیا۔ میں نے کہا چلو ان کو یہ ساری چیزیں پسند ہیں، ان کی فرمائش پہ ہی بنا رہے ہیں، کیونکہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے وہ ہمارے ساتھ رہتے ہی نہیں ہے۔ بہت سارے کمنٹ آتے ہیں جب بھی ویڈیو ہم بناتے ہیں، کہہ رہے عائشہ کے بابا نے دوسری شادی کی، اللہ توبہ ہے، کیا پڑے ہیں آپ لوگ دوسری شادیوں پہ؟ ابھی 55 سال میں وہ دوسری شادی کریں گے کیا؟ اتنے غلط کمنٹ آتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو بالکل بتا نہیں سکتی۔ سچ میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ عائشہ کے بابا نے دوسری شادی کی، عائشہ کے بابا ان کے ساتھ نہیں رہتے، لڑائی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بھائی آپ لوگوں کو ہم بتا دیں، پیٹ پالنے کے لیے نا کہیں اور سٹی گئے ہیں نا، تو کام سے گئے ہیں، تو ابھی وہ اس ہفتے نہیں آ سکتے تھے، اس لیے ہم ملنے چلے گئے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو تو پتہ ہے ماشاءاللہ بچے بڑے ہو گئے، ان لوگوں کا بہت بڑے خرچے، یونیورسٹی فیس، ابھی تو ماشاءاللہ ایان بھی آنے والا ہے، وہ بھی فیسوں میں آ گیا۔ پہلی بھی اس کا فیس اتنا زیادہ ہے، یہ تو میں ایسے کہہ رہی ہوں جیسے اس کا پہلی فیس فری ہے۔
خرچ بڑھ گئے اس وجہ سے تو ان کے بابا چلے گئے نا, دوسری سٹی چلے گئے. اور یہ دیکھیں یہاں پہ موسم اتنا زبردست قسم کا تھا, اتنا اچھا لگ رہا تھا. اور آپ سب لوگوں کو پتہ ہے مجھے تو نا وہ بہت زیادہ پسند ہے فجیرہ میں تو میری نا جان بستی ہے. میں نے کہا تم لوگ جب کام وغیرہ ختم کر کے نا تو ہم نے جانے فجیرہ کو نا, بس میں نے صرف سلام کرنے اس کے بعد دوبارہ واپس آنا ہے. تو گھر سے ہم نکل گئے تھے تو گھر سے تو ہم نے کوئی ناشتہ وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا. میں نے کہا کھڑے ہو جاؤ, کچھ تو لے لے, کچھ تو کھا لے پی لے. اور یہ دیکھیں یہ شارجہ میں ہے, کیا نام ہے اس کا, اللہ اتنا زبردست ٹیسٹ ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں آش, اور ریسٹورینٹ کا نام ہے عبد النور رحمان, پتہ نہیں ایسا کوئی نام ہے. اور بہت ہی مزیدار قسم کا یہ ایرانی ڈش ہے. ہاں بہت زیادہ زبردست قسم کے ایرانی تو ماشاء اللہ. اور ہم تو ایز یوزول اپنے لیے چنے منگواتے ہیں, اس کو یہ بوائل چنے اتنے زیادہ پسند آتے ہیں. حالانکہ ماما جب خود بوائل کرتی ہیں تب یہ نہیں کھاتا, باہر سے بس لینے کا شوق ہے. ہاں گھر میں نہیں کھاتا. میں نے کہا سیم ٹو سیم میں ایسے بنا لوں گی. کہہ رہا ہے نہیں آپ کا نہیں پسند, یہ باہر کا ہی پسند ہے. میں نے کہا اچھا کھا لو کوئی نہیں. یہاں پہ ان کی اتنی زیادہ لڑائیں اسٹارٹ ہو گئی تھی. میں نے کہا دفع ہو جاؤ پاگلو, اتنی زیادہ لڑائیاں کرتے رہتے ہیں. اور ایان جو ہے نا آج کے ساتھ وہ روٹی بھی کھاتا ہے. میں نے کہا نہ جی نہ, آج تم نے روٹی نہیں کھانے, ابھی تو تم نے وہ کھا لیا تھا نا, کیا کھایا؟ اس نے چکن ٹکا سینڈوچ کھا لیا تھا اور اب روٹی کھائے گا. ماما نے بولا بس کرو موٹے ہو جاؤ گے. اور ہماری لڑائی نا اس بات پہ ہوئی کہ ماما اور ہم ایک دم ٹینشن فری ہو کے آگے بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں پورا کا پورا کچرا سنبھالنا پڑ رہا تھا پیچھے. میں کیا کروں عائشہ, میں بھی تم لوگوں کو دے رہی تھی نا یہ سارا ڈال دو, اس کے بعد ایان کو دے دو کہ کچرے کے ڈبے میں ڈالے. ایک تو پتہ نہیں کچرے کا ڈبہ نہیں مل رہا تھا, اتنا زیادہ ہم نے ڈھونڈا راستے میں کہیں پہ بھی نہیں ہے, خوار ہونا پڑتا ہے. اور یہ دیکھیں ہم لوگ آ چکے ہیں فجیرہ کے بازار میں, اور اف یہاں پہ اتنے کوئی مزے کے کھانے مل رہے ہوتے ہیں نا. جب بھی آپ نے لانگ ڈرائیوز پہ جانا ہو نا تو بس کیلوریز کو بولتے ہیں بائے بائے. ہاں سچ میں تو لوگوں کو دیکھ کے حیران ہو گئی. گھر سے نکلتے وقت یہ اتنی پاگل تھی, پوری ٹینشن میں تھی. میں نے تو نہیں جانا, میں نے تو گھر میں ہی رہنا ہے, میں نے مرنا نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا عائشہ کچھ بھی نہیں ہے, پورے لوگ نکلتے ہیں, ویکینڈ تو گھر پہ نہیں گزار سکتے نا. آپ لوگ بھی کہیں گے کہ گھر میں ہی بیٹھے رہو, گھر میں بیٹھ کے سچ میں ٹینشن ہو جاتی ہے. میں نے کہا نکلو, باہر نکلو. تم لوگ نکلتے ہو نہیں نکلتے, میں تو نکلوں گی ضرور. خیر ہے اگر کوئی بات نہیں, مر بھی جاؤ کوئی نہیں. اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ لقیمات فریش بن رہے تھے, اور ساتھ میں ماما نے پکوڑے بھی لے لیے تھے, سموسے بھی. ہمارا تو پہلا سٹاپ یہیں پہ ہی ہوتا ہے. کبھی کبھار تو ہم لوگ حریص بھی لے لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد ڈنر ہم لوگوں نے اچھی جگہ سے کرنا تھا. ماما نے بولا کہ پیٹ فل کر کے مت جانا. ہاں مجھے تو ویسے حریص بہت زیادہ پسند ہے. میں تو اتنی پچھتا رہی تھی, میں نے کہا کاش حریص لے لیتی. لاسٹ میں تو مجھے کوئی وہ کھانے کا مزہ نہیں آیا, وہ تو آپ کو پھر بتاؤں گی بعد میں. اچھا اور یہ دیکھیں مزیدار قسم کے گرم لقیمات جو ہیں, 2 پارسلز ماما نے لے لیے تھے اور میں تو ایک بھی نہیں کھایا. یہ تو اتنی نخرے والی ہے, ایک بھی نہیں کھا رہی تھی. میں نے کہا عائشہ آج تو ان لوگوں نے نا ڈیٹ سیرپ کم ڈالے, بہت ہی کم ڈالے, جو ڈالے وہ بھی نیچے ہی پڑے ہے, تم کھا لو کوئی نہیں. اس نے تو بالکل کھایا نہیں. ایک ارہم اور ان کے بابا نے کھا لیا, دوسرا جو ہے ماشاءاللہ ایان کھا رہا تھا, میں بھی ساتھ میں کھا رہی تھی. پوری گاڑی جو ہے وہ بھی اتنی گندی کر لی تھی, توبہ ہے. میں نے کہا گاڑی صاف کرنے کی تو بارے میں تم لوگ سوچنا بھی مت, اتنی جلدی خراب کر لیتے, اتنے گندے کر لیتے. میں نے کہا تم لوگ ہو ہی گندے لوگ. میں ماما کو یہی بول رہی تھی گھر سے اس لیے نکلے تھے تاکہ چھٹی ملے گھر کے کاموں سے. یہاں پہ بھی ماما نے مجھے صفائی والا کام دے دیا, گاڑی میں بھی. فجیرہ سے واپس ہم لوگ آگے تھے شارجہ, اور ہم نے جانا ہے النواب ریسٹورانٹ. پتہ نہیں ماما اور ارہم دونوں کو یہ ریسٹورانٹ اتنا زیادہ پسند آتا ہے, لیکن ہمیشہ بھول جاتے ہیں. ہم نے جب بھی یہاں سے کھانا کھایا نا, برائیاں ہی کی ہیں ریسٹورانٹ کی. پتہ نہیں یہ لوگ بھول جاتے ہیں. گاڑی میں اتنا ڈسکس کیا, پھر کیوں تم نے نہیں بتایا کہ یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے. یہ تو ہر روز کہتی ہے نواب مت جاؤ اور اینڈ میں پھر میں ہی ٹھیک ہوتی ہوں. اچھا یہاں پہ ارہم نے ہمیں بولا کہ آپ لوگوں کو میں نہیں بتاؤں گا کہ میں نے کیا چیز منگوانی ہے, بس وہ سرپرائز ہے. ہاں یہی کہہ رہا تھا. میں نے کہا ارہم تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم نے بالکل ہمارے ساتھ مشورہ نہیں کیا. میں تو پاکستانی ریسٹورینٹ سے کبھی بھی ٹک کے نہیں کھاؤں گی, بالکل مطلب صحیح ہوتے ہی نہیں ہے. میں تو عربیوں سے ہی کھاتی ہوں, عربیوں کے اچھے ہوتے ہیں نا باربیکیو. آپ کو یاد ہے ہم لوگ سلطان گرلز گئے ہوئے تھے, وہاں کے کباب کتنے زیادہ جوسی اور مزے کے تھے, بس اچھے تھے. ماما کے نخرے اوف واللہ ختم ہی نہیں ہوتے بالکل. مجھے پتا ہے آپ سب یہی سوچ رہے ہوگے کہ آپ لوگ تو جب بھی ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں وہاں کی برائیاں ہی کر رہے ہوتے ہیں. کیا کریں, ماما نے ہماری عادتوں کو اتنا زیادہ خراب کر کے رکھا ہوا ہے نا, وہ اتنے کوئی مزیدار قسم کے کھانے بنا لیتی ہیں نا. تھینک یو پیسے دے دوں گی پھر
پیسوں کے بغیر مما آپ کی تعریف کی ہے میں نے. اچھا دیکھیں سٹارٹرز جو ہیں آ چکے ہیں, اور ان کا جو پاستا ہوتا ہے وہ مجھے اتنا زیادہ یمی لگتا ہے. پاستا تو مجھے بھی اتنا زیادہ اچھا لگا, جو ہے وہ تکو کا پلیٹر آیا تھا اس سے تو بہتر یہ پاستا تھا جو فری میں آیا تھا. یہ دیکھیں مزیدار قسم کا پلیٹر ہمارے سامنے رکھ دیا تھا. ان کی پریزنٹیشن سارا کچھ A1 ہوتا ہے, اور پلیٹر میں کباب تھے, گولا کباب, سیہی کباب, ساتھ میں چامپے اور بٹیر بھی. بٹیر تو شکر ہے ان کی بابا نے چپکے سے اپنے پاس رکھ لیا, ورنہ بچے دیکھ لیتے تو منہ بنا لیتے. ان لوگوں کے ہے ہی نخرے. واقعی ہمیں نہیں پسند. ہم جب بھی ہماری نظر پڑتی ہے نا بٹیر پہ, بابا نے کھا لیا ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. میں کہہ رہی تھی آپ اٹھاؤ, کہہ رہے بچے کہہ رہی بابا یہ کیا ہے, کہہ رہے چکن ہے. بعد میں پھر بتایا انہوں نے. اچھا دیکھیں یہاں پہ ماما نے مجھے کھانا سرو کر کے دیا, اور ماما بول رہی تھی کہ چامپے تو اتنے زیادہ سخت تھے ان کے. ہاں بالکل سچ میں گوشت کی کوالٹی بہت زیادہ بکواس تھی, مطلب بالکل وہ تھا, اچھا نہیں تھا گوشت کی کوالٹی. ظاہر ہے مہنگائی ہو گئی نا, جو اچھا گوشت ہوتا ہے نا میں باربیکیو کے لیے پریفر کرتی ہوں نا, پریفر بولتے ہیں نا, وہ آسٹریلیا کا ہی کرتی ہیں. آسٹریلیا کا گوشت نا بیسٹ ہوتا ہے باربیکیو کے لیے واقعی, اور یہ بہت زیادہ اسپائسی بھی تھا. ہاں اسپائسی تھا, جس کی وجہ سے مجھے بالکل اچھا نہیں لگا. میں تو ریٹنگ بہت ہی 0 دوں گی نا. ویٹر آیا تھا ریویو لینے کے لیے, میں نے کہا آپ لوگوں کا یہ جو باربیکیو پلیٹر ہے نا یہ مطلب صحیح نہیں ہے, آپ لوگوں نے بہت زیادہ اسپائسی رکھا ہے, گوشت کی کوالٹی بھی صحیح نہیں تھی. میں ایسی بندی ہوں نا کہ مطلب دل میں بات نہیں رکھتی, منہ پہ ہی انسان کو بول لیتی ہوں, ایسے ہی صحیح ہوتا ہے. اسلام میں بھی ایسے ہی ہے. اب کیوں آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول کے نا جی نا اتنا اچھا تھا, اتنا زبردست تھا, اتنا وہ تھا, مطلب بتانا چاہیے نا. ابھی آپ لوگ بھی کہیں گے اتنی نخری کرتے, اتنے یہ کرتے ہیں, رسک کرو باہر. ہاں رسک کا اتنا آپ لوگ وہ کر رہے ہیں, رسک کا کوئی وہ نہیں کرتے, لیکن مطلب بتانا چاہیے, گناہ ہے, دل میں نہیں رکھنا چاہیے کہ منہ پہ آپ کچھ اور ہو دل میں کچھ اور ہو. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر آپ کو اچھا لگا تو میرے ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کامنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا یہ آج کا ولاگ کیسا لگا. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.